اسی طرح برطانیہ کے جو معتبر دفاعی جریدے ہیں ISS، اس نے کیا لکھا ہے پاکستانی شاہینوں کے بارے میں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستانی فضائیہ کی پیشگی تیاری، درستگی اور ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ایک مکمل پیشور طاقت کا ثبوت ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ آج پوری دنیا ہماری معترف ہے۔ امریکہ کے معترف تھنک ٹینک رینڈ کوپریشن کا تجزیہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ بھارتی فضائیہ کو ایک منظم، مربوط اور فوری رد عمل نے حیران کر دیا۔ یہ ہماری فضائیہ کی جیت ہے۔ یہ ایک روایتی برتری کی زوال کی نشانی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا کی زوال کی نشانی ہے یہ چیز۔ اب روس کیا کہتا ہے؟ روس کے ایک معروف عسکری مبصر ہے، اس کو میں اکثر پڑھتا ہوں، انہوں نے بہت خوبصورت لکھا کہ رافیل طیاروں کے آنے کے باوجود بھارت زمینی حقائق میں برتری ثابت نہ کر سکا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور وہ آگے کہتا ہے کہ پاکستان کی فضائی حکمت عملی نے برتری کا سارا تاثر بدل دیا ہے۔ تو اس وقت پوری قوم کو بہت بہت مبارک ہو، آپ یہ جنگ نفسیاتی طور پر بھی جیت چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھارت خود اپنے اندر تسلیم کر چکا ہے کہ جو ہوا وہ صرف جھڑپ نہیں تھی، وہ ان کے اعتماد کا زوال بھی تھا۔ وہ سیاسی طور پر، عسکری طور پر، اقتصادی طور پر انتہائی دب چکے ہیں۔ یہ جھڑپ ثابت کر گئی ہے کہ جنگیں صرف جدید ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی۔ اس حالیہ جھڑپ سے 3 چیزیں وہ دشمن پر کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ آپ اس کو سوچیں، اس جنگ میں 3 چیزیں پاکستان جیت چکا ہے، اور یہ آپ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 کہ بھارت کو سمجھ آ چکا ہے کہ پاکستان صرف رد عمل دینے والا ملک نہیں ہے، بلکہ پیش قدمی روکنے والا ملک بھی بن چکا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے 1000 مرتبہ سوچیں گے۔ نمبر 2، پاکستان اب جنوبی ایشیا کا ڈیٹرنس ایجنٹ ہے، جسے نظر انداز کرنا خطے میں تباہی کو دعوت دینا ہوگا۔ کبھی بھی دوسرے ممالک بھی آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے، اور جو سب سے بڑی فتح حالیہ جھڑپوں میں پاکستان کو ہوئی ہے وہ تیسری بات، اکھنڈ بھارت کا بیانیہ اب صرف سیاسی تقریروں میں زندہ رہ سکتا ہے۔ میدان عمل میں یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے اکھنڈ بھارت کا جو خواب تھا وہ بھی آج چکنا چور ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ آپ خود سوچے، اندازہ لگائیں کہ کسی دوسرے ملک کی فضا میں جانا، وہاں جا کر ریڈار سے بچنا، ایئر ڈیفنس سسٹم سے بچنا، دشمن ملک کی فضائیہ اور جہازوں سے بچ کے واپس آنا، اور ٹارگٹ کو درست طریقے سے بھی نشانہ بنانا، اور وہاں سے واپس آ کر پھر اپنے والدین سے یہ کہنا کہ مجھے واپس آنے کی کال دی گئی، مجھے پاکستان فضائیہ نے واپس بلایا، ورنہ دلی کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیتا۔ اس کو پاک فضائیہ کہتے ہیں۔ اس کو پاک فضائیہ کے شاہین کامران جیسے ہونہار پائلٹ کہتے ہیں۔ قربان جائیں پوری قوم شاہین کامران سے کہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ ہر دور کا ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جو صرف تاریخ نہیں بدلتا بلکہ مستقبل کی سمت کا تعین بھی کرتا ہے۔ اب حالیہ بھارت اور پاکستان جو فضائی جھڑپ ہے وہ اسی نوعیت کا ایک قیمتی لمحہ تھا۔ یہ کوئی عام تصادم بھی نہیں تھے، یہ کوئی عام تصادم بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جنوبی ایشیا کی
تصویراتی توازن پر اثر نو سیاہی پھیرنے کا اعلان تھا۔ اس اعلان پر مہر ثبت کس نے کی ہے؟ اس پر پاکستان کے ہوابازوں نے وہ مہر ثبت کر دی ہے۔ یہاں میں نے تصویراتی توازن کا ایک خوبصورت لفظ استعمال کیا۔ یہ لفظ اکثر فوجی، سیاسی یا دفاعی فیصلوں کے تناظر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا خوبصورت مطلب ہے اسٹریٹجک، یعنی کوئی ایسی چیز جو طویل مدتی منصوبہ بندی، جنگی حکمت عملی یا بڑے پیمانے پر فیصلوں سے متعلق ہو، تو وہاں پہ وہ تصویراتی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا اس کو آپ منصوبہ بندی میں برتری کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بھارت ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے پاس بڑی فوج ہے، اس کے پاس مہنگے ہتھیار ہے، انہوں نے رافیل طیارے خریدے ہیں، اور وہ جب چاہے پاکستان کو کسی بھی وقت وہ دبا سکتا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ خاص طور پر بھارت فضا میں بڑا مغرور تھا، اور 1971 کی جنگ کے بعد ان کے تھنک ٹینکوں اور میڈیا میں یہ بات بہت گہری جڑیں پکڑ چکی تھی کہ ہم بڑے مضبوط ہیں فضاؤں میں۔ لیکن جو منظر دنیا نے پرسوں دیکھا ہے، حالیہ جھڑپوں میں دیکھا ہے، وہ کچھ اور ہی تھا۔ فضا ہے قوم کی وارث، یہ شاہینوں کا نگر ہے۔ فضا ہے قوم کی وارث، یہ شاہینوں کا نگر ہے۔ ہوا سے باتیں کرتے ہیں، یہ جذبہ جگر ہے۔ جو خود کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا اور ہوا میں بے بس نظر آیا، پوری دنیا نے نظارے کیے، بھارت نے سمجھا کہ وہ آئے گا، دکھائے گا اور جیت جائے گا۔ مگر وہ آیا، اس نے خود دیکھا، اس کو روک دیا گیا اور اس کو ہوا میں ہی معلق کر دیا گیا، اس کو لاک کر دیا گیا۔ پوری دنیا آج شاہد ہے۔ انڈیا سمجھتا تھا کہ پاکستان کو وہ محدود سطح پر، خاص طور پر فضائی برتری کے ذریعے کسی بھی وقت جھکا سکتا ہے، اور جب وہ چاہے گا پاکستان کو جھکائے گا۔ مگر یہ نظریہ حالیہ جھڑپ میں عملی طور پر منہ کے بل گر چکا ہے، اور پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ کس طرح پاکستانی فضائیہ نے پوری دنیا میں اپنی داغ بٹھا دی۔ اگر میں اپنی فضائیہ کی خود تعریفیں کروں تو آپ کو بھی یہ مبالغہ آرائی لگے گی کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی فضائیہ کی تعریفیں کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں فضائی جھڑپوں میں جو پاکستانی شاہینوں کی تصدیق شدہ بین الاقوامی رپورٹس آج دنیا کے سامنے آ چکی ہے، پبلش ہو چکی ہے، اس کے حوالے دینا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا پاکستانی فضائیہ کے بارے میں اور پاکستانی شاہینوں کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ PL-15 اور ایویکس کا مؤثر امتزاج آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ میں چونکہ خود پائلٹ ہوں، میں ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چینی کیا کہہ رہے ہیں؟ چینی نقطہ نظر کو آپ دیکھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے استعمال کیے گئے PL-15 BVR میزائلز، انہوں نے بھارتی رافیل طیاروں کے لیے ناقابل عبور رکاوٹ پیدا کر دی۔ وہ اس کو پار ہی نہیں کر سکتے تھے۔ برطانوی عسکری جریدے جینز ڈیفنس ویکلی اور دی ڈپلومیٹ نے بھی واضح طور پر اعتراف کیا ہے۔ آپ وہ رپورٹس پڑھیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے، برطانوی نشریاتی ادارے نے، اخبار نے لکھا کہ بھارتی طیارے سچویشنل اویئرنس کے بغیر لڑائی میں داخل ہوئے اور انہیں ایویکس کی معاونت حاصل نہ تھی۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے۔ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، INS وکرانت کی پسپائی کیا چیز ہے، INS کیا چیز ہے۔ برطانوی نیوی کے جو بہت بڑے تجزیہ کار ہے مارک گلیٹری، اس نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے
P3C ओरियन के ज़रिए सॉफ्ट लॉकिंग ने एनएस विक्रांत को महफूज पानियों में वापस भेजने पर मजबूर कर दिया था, और वो भी किसी मिसाइल फायर किए बगैर। ये आपका सिस्टम इतना मजबूत था कि तैयारे भारती तैयारे और दुश्मनों को देखकर ही भाग गया। ये हिकमत अमली थी, ये दबाव था, ये पाकिस्तान की नई जहत है। मगरबी दिफाई माहिरीन इसको नॉन कैटेटिक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। दुनिया के मोतबर दिफाई जरीदों ने कुल कर लिखा है कि पाकिस्तानी शाहीनों ने बिल्कुल मैदान में मुकाबला किया है। ये ना सिर्फ तैयार थे बल्कि हर मौके पर ये भारत से 2 कदम आगे थे। प्लानिंग्स पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त थी। मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, आपको आलमी सच बता रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ इन बातों को। ये सच आप भारत के लिए नाकाबिले शिकस्त होने के ख्वाब को भी चकनाचूर कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फिजाइया का एक बदलता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। इंडिया खास तौर पर वो दब चुका है। जब दुश्मन ने फिजा में चैलेंज किया तो पाकिस्तानी शाहीनों ने ये साबित कर दिया कि नीला आसमान, सब्ज झंडा और पुरज़म शाहीन दुश्मन की हर चाल को समझते भी हैं और उसको ज़मीन बोस करने की सलाहियत भी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वही फ़िज़ाइया है हमारी, जिन्होंने 1965 में भी भारतीय बरतरी को दिन में तारे दिखाए थे। ये वही हमारी फ़िज़ाइया है जिन्होंने पुलवामा 2019 में भी अभिनंदन का तैयारा गिराकर दुनिया को झंझोड़ा था कि हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। मगर अब तो पाकिस्तान पीएफ बाजी ले गया। पीएफ सिर्फ रिवायती रद्द अमल की ताकत नहीं रही बल्कि एक मुकम्मल नेटवर्केड वॉरफेयर फोर्स बन चुकी है जो पूरी दुनिया में अपनी दाग बिठा रही है। चीनी आईएसआर, साब एराय और डिजिटल इंटीग्रेशन ने नाकाबिल तस्खीर बना दिया है पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को, पाकिस्तान के दिफा को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर। पाकिस्तानी शाहीन सिर्फ हमारी नज़र में ही बहादुर नहीं, दुनिया अब उसको तस्लीम कर रही है। पूरी दुनिया में आज चर्चे हैं। वो पाकिस्तानी शाहीन सिर्फ पायलट भी नहीं है बल्कि फ़िज़ाओं के मुहाफ़िज़ है। इस वक्त फ़िज़ाओं के मुहाफ़िज़ के तौर पर पूरी दुनिया में इनको याद किया जा रहा है। ये शिकस्त भारत को नफसियाती तौर पर पागल कर रहा है। भारतीय मीडिया कौम परस्त बयानिए पर भी अब पानी फिर चुका है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप DW को पढ़े, आप राइटर्स को पढ़े, आप अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स उठाएं। भारत क्या कह रहा था, एक रात में उन्होंने इस्लामाबाद का सकूत भी कर लिया, झूठी खबरें फैला रहा था। क्या कह रहा था, एक रात में हमने मुल्तान भी फतह कर लिया, हमने लाहौर भी फतह कर लिया, हमने फैसलाबाद भी फतह कर लिया, कराची पर भी बम बरसा दिए, सरगोदा भी तबाह है, पिशावर में भी तबाह हो चुका है। सारे झूठे प्रोपेगंडे अपने फतह के शादियाने बजा रहे थे। आप यकीन करें मैं स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हूँ और मैं भारतीय चैनल्स यहाँ पे देख रहा था, टीवी सारी रात में देख रहा था, वो शादियाने बजा रहे थे, ये शहर भी फतह, वो शहर भी फतह। हर 10 मिनट के बाद वो एक शहर पर कब्जे की खबरें चला रहे थे। मुझे इतना गुस्सा आया, 1 अरब से ज़ायद लोगों को किस तरह ये लोग बेवकूफ़ बना रहे। और फिर जब सुबह हुई तो फिर भारतीय मीडिया अपने लोगों से माफिया मांग रहा था। जैसे ही सुबह हुई उन्होंने अपने तमाम बयानात फिर वापस ले लिए। ये कोई टीवी है? इनके एंकर्स के शक्ल देखने वाले थे, बॉडी लैंग्वेज उनकी नहीं थी, फिर अपने अवाम से वो माजरत कर रहे थे। नफसियाती बरतरी जो भारतीय बयानिए का मरकज़ थी, मुकम्मल तौर पर आज तहलील हो चुकी है और आप दुनिया में पर छा गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
اسی طرح برطانیہ کے جو معتبر دفاعی جریدے ہیں ISS، اس نے کیا لکھا ہے پاکستانی شاہینوں کے بارے میں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستانی فضائیہ کی پیشگی تیاری، درستگی اور ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ایک مکمل پیشور طاقت کا ثبوت ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ آج پوری دنیا ہماری معترف ہے۔ امریکہ کے معترف تھنک ٹینک رینڈ کوپریشن کا تجزیہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ بھارتی فضائیہ کو ایک منظم، مربوط اور فوری رد عمل نے حیران کر دیا۔ یہ ہماری فضائیہ کی جیت ہے۔ یہ ایک روایتی برتری کی زوال کی نشانی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا کی زوال کی نشانی ہے یہ چیز۔ اب روس کیا کہتا ہے؟ روس کے ایک معروف عسکری مبصر ہے، اس کو میں اکثر پڑھتا ہوں، انہوں نے بہت خوبصورت لکھا کہ رافیل طیاروں کے آنے کے باوجود بھارت زمینی حقائق میں برتری ثابت نہ کر سکا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور وہ آگے کہتا ہے کہ پاکستان کی فضائی حکمت عملی نے برتری کا سارا تاثر بدل دیا ہے۔ تو اس وقت پوری قوم کو بہت بہت مبارک ہو، آپ یہ جنگ نفسیاتی طور پر بھی جیت چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھارت خود اپنے اندر تسلیم کر چکا ہے کہ جو ہوا وہ صرف جھڑپ نہیں تھی، وہ ان کے اعتماد کا زوال بھی تھا۔ وہ سیاسی طور پر، عسکری طور پر، اقتصادی طور پر انتہائی دب چکے ہیں۔ یہ جھڑپ ثابت کر گئی ہے کہ جنگیں صرف جدید ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی۔ اس کے لیے ہوش چاہیے، اس کے لیے ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی حالات پر گرفت ہونی چاہیے اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آج پاکستانی فوج کی پشت پر 24 کروڑ عوام کھڑے ہیں۔ پاکستانی فضائیہ کے فضا میں وہ مثالیں قائم کی ہے جو صرف کتابوں میں پڑھی جاتی تھی، اور اب دنیا اسے حوالہ بنا کر اپنے بچوں کو پڑھایا کرے گی کہ پاکستان کی فضاؤں کے شاہینوں نے پوری دنیا میں ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ الحمدللہ۔ اب میں تصویراتی نتائج اور نیا جو خطی بیانیہ ہے وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس حالیہ جھڑپ سے 3 چیزیں وہ دشمن پر کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ آپ اس کو سوچیں، اس جنگ میں 3 چیزیں پاکستان جیت چکا ہے، اور یہ آپ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 کہ بھارت کو سمجھ آ چکا ہے کہ پاکستان صرف رد عمل دینے والا ملک نہیں ہے بلکہ پیش قدمی روکنے والا ملک بھی بن چکا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے 1000 مرتبہ سوچیں گے۔ نمبر 2، پاکستان اب جنوبی ایشیا کا ڈیٹرنس ایجنٹ ہے، جسے نظر انداز کرنا خطے میں تباہی کو دعوت دینا ہوگا۔ کبھی بھی دوسرے ممالک بھی آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے۔ اور جو سب سے بڑی فتح حالیہ جھڑپوں میں پاکستان کو ہوئی ہے وہ تیسری بات، اکھنڈ بھارت کا بیانیہ اب صرف سیاسی تقریروں میں زندہ رہ سکتا ہے، میدان عمل میں یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے اکھنڈ بھارت کا جو خواب تھا وہ بھی آج چکنا چور ہو گیا ہے۔ میں آخر میں یہ بات بھی آپ سب پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امن کی جانب ہمیں بڑھنا چاہیے، اور امن بھی وقار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم جنگ کے قائل نہیں ہیں، ہم جنگی جنونی بھی نہیں ہیں، ہم شدت پسند بھی نہیں ہیں، مگر ہم عزت چاہتے ہیں۔ ہم اپنی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور اب وقت ہے کہ جنوبی ایشیا کے دونوں ممالک میڈیا کی جنگوں سے باہر نکل آئیں اور حقیقت کا سامنا کریں۔ اور اسپیشلی بھارت تو اپنی میڈیا پر تھوکے اور یہ جو مودی اور ہندواتوا ذہنیت ہے اس کو ختم کرے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کمزور نہیں، مربوط ہے، الحمدللہ، الگ تلگ بھی نہیں، مضبوط عالمی اتحاد کا حصہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اب پاکستان الحمدللہ
ناقابل تسخیر ہو چکا ہے۔ اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے، مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج میں نے انتہائی جذباتی باتیں کی ہے، مگر میرا دل تھا کہ میں اپنے جذبات پوری قوم کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔